یہ طلاقوں کا سلسلہ شروع ہوا ویلیڈیٹ کرنے کا، یعنی اسے صحیح ماننے کا دنیا کے اندر 20ویں صدی سے، اس سے 1350 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ نے قانون دیا تھا، اس کے اندر یہ چیزیں تھیں جدھر ابھی نہیں پہنچے، ہلکے ہلکے قریب آ چکے، ہلکے ہلکے کر کے ٹرائل اینڈ ایرر سے اس کے پاس آ رہے ہیں۔ تو اس کے 1350 سال بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ نہیں طلاق کی پرمیشن ہونی چاہیے، اس لیے کہ زندگی جہنم بن رہی ہے، یا ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی سوچتے ہیں، یا الگ رہنے لگتے ہیں، دوسروں کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن قانوناً وہی ہسبینڈ وائف، اور جو یہ بھی نہیں کر پا رہے وہ گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں۔ تو پھر دنیا نے اسلام کے دیے ہوئے قانون کے 1350 سال بعد یہ طے کرنا شروع کیا کہ طلاق، ڈیورس کا رشتہ ختم ہونے کی بھی پروویژن ہونا چاہیے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، اسلام میں رشتے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ رشتہ ہے جو نسبی رشتہ ہے، نسب سے ہے، خونی رشتہ ہے، کسی کے اولاد ہے، کسی کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی اور عزیز، خونی رشتہ دار عزیز۔ یہ رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں، انہیں دنیا میں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ انہیں کوئی توڑ دے۔ بہت زیادہ خرابیاں ہوں تو دوری اختیار کی جا سکتی ہے۔ ایک رشتے ہوتے ہیں کانٹریکچول، معاہدے کے ذریعے، جو بائی ایگریمنٹ ہو، جیسے ہسبینڈ وائف کا رشتہ، یعنی یہ معاہدے نہیں جیسے بزنس کا پارٹنر، اس میں رشتہ قائم نہیں ہوا۔ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس رشتے کی بہت تقدس ہے، بہت پاکیزگی ہے، بہت شرائط ہے، بہت حقوق ہے۔ یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، کانٹریکٹ تھا، ایک معاہدہ تھا، اور جیسے معاہدے میں یا کانٹریکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی کسی سٹیج کے اوپر اس معاہدے سے الگ ہونا چاہے تو وہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ رشتہ کوئی اس پر پابندی دنیا میں نہیں لگا سکتا۔ ابھی اسلام کا نقطہ نظر میں رکھ رہا ہوں کہ نہ، ایک بار طے کر کے آپس میں، ہم نے نہیں کرایا تھا طے، تو تم نے کیا تھا، لیکن اب ہم تمہیں توڑنے نہیں دیں گے، اب کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ جنہوں نے طے کیا تھا ان میں سے ایک فریق بھی اگر نہیں چاہے تو پھر وہ رشتہ نہیں چلے گا۔ ایک تیسری طرح کا رشتہ ہوتا ہے جس میں کانٹریکٹ یا معاہدہ بھی نہیں ہوتا، ون سائیڈڈ حسن سلوک کے ذریعے کسی نے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا لیا، یہ معاہدہ بھی نہیں ہے، یہ رشتہ اور کمزور ہے۔ حسن سلوک کی تو بہت تاکید ہے، جب کسی کو بیٹا اگر بنایا یا بیٹی بنائی اس کے ساتھ تو خاص طور سے زیادہ کریں گے۔ جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ تکلیف میں ہو تو اس کے لیے جتنا اپنے ریسورسز اس کے اوپر لگا سکیں، جتنی مدد کر سکیں، اگر ضرورت مند ہو جتنا پروٹیکشن دے سکیں، وہ سب قابل اجر ہے۔ بعض معاملات میں تو مثلا پڑوسی ہے یا ایسا ہے جس کے حالات لگاتار معلوم ہیں اور اپنی استطاعت بہت زیادہ ہے، تو بعض معاملات میں تو یہ دین تک بات آ جاتی ہے کہ دین ہی نہیں بچے گا اگر تم یہ خیال نہیں رکھو گے کہ پڑوسی بھوکا تو نہیں رہنا۔ لیکن یہ تو اس سے اور آگے کی بات ہے کہ کسی کو دنیا کو بتا دیا، اعلان کر دیا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو اسے جتنا حسن سلوک کریں کوئی قید نہیں ہے، غیروں پہ کے لیے کوئی قید نہیں۔ اپنی جائیداد اس کے نام کریں، اپنی مال دیں، اس کے لیے اپنی دولت میں سے حصہ دیں، لیکن قانون مجبور نہیں کرے گا۔ اسلامی قانون کی بات، یہ تمہیں کرنا پڑے گا، تمہاری وراثت میں سے حصہ ملے گا اس لیے کہ تم بیٹا کہہ چکے اسے، وہ خون کے رشتے کی جگہ کبھی نہیں لے سکے گا۔ یہ بالکل نیچرل لاز ہے، زبان سے کہہ دینے سے رشتے نہیں بدلتے۔ جیسے یہ الفاظ آئے قرآن میں، ان میں جاہلیت میں رواج تھا کہ
किसी को अपनी बीवी को कह दिया कि तुम मेरी माँ की तरह हो मेरे लिए, कुरान ने कहा ये फजूल बातें हैं, बीवियाँ कभी माएँ नहीं बन सकती, ये रिश्ते कन्वर्ट ही नहीं होंगे, तुम्हारे कह देने से रिश्ते थोड़ी बदल जाएंगे। ये तो अब हमें मालूम हुआ, पहले नहीं था ये मालूम, कि सदियां गुजर जाने के बाद भी, सेंचुरीज गुजर जाए तब भी रिश्ते मालूम हो सकते हैं, जिनका आता पता नहीं, जो दूसरे मुल्कों में हैं, जो मरखब गए, पहले कभी किसी एक हिंदुस्तान में रहते थे, अब उनकी नस्लें चली आ रही, कहीं अफ्रीका के अंदर रंग बदल गए, चाल ढाल बदल गई, तहजीब बदल गई, किसी और नस्ल के माने जाते हैं, कहलाते हैं, और फिर अगर उनकी हड्डियों तक से पता चल जाता है कि ये DNA उससे भी निकाला जा सकता है कि ये रिश्ता उसका था, तो ये रिश्ता तो मरने के बाद भी ट्रेस किया जा सकता है, वो लिंक कभी खत्म ही नहीं होता, जो मरने के सैकड़ों साल बाद भी ट्रेस किया जा सकता है कि ये रिश्ता, ये इनके अजीज रिश्तेदार ये इस नस्ल के थे DNA से। इनमें जब हम तब्दीलियां लाते हैं, अपने यहाँ के कानून बनाते वक्त, तो उन तब्दीलियों की वजह से फिर जो कानून बनते हैं, उन कानून में, उन कवानीन में मुकम्मल इंसाफ नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं होती, और जो मसाइल हल नहीं हो रहे होते हैं तो बार बार फिर उसके अंदर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि अब संशोधन की ज़रूरत है, ये तो हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ इस लॉ से, अब इस लॉ को फिर बदला जाए। शौहर और बीवी के रिश्ते के सिलसिले में कुरान ने बहुत ताकीद की, बहुत ज़्यादा, कि ये बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के, ख़ास तौर से क्योंकि शौहर जो है वो ताकत ज़्यादा होती है, और आमतौर से शौहर ही कमाता है या बुनियादी जिम्मेदारी रखी गई है कि सपोर्ट करो, तो उसको ज़्यादा ताकीद की है, अच्छे तरीके से रहो, हुस्न सलूक इसके साथ में, अपने दोनों एक दूसरे के साथ में करें, शौहर ख़ास तौर से हुस्न सलूक करे, अच्छा सलूक करे। ज़िंदगी के अंदर एक दूसरे के साथ मनमुटाव होता रहता है, वो चीज़ें आती ही रहती हैं कि जिनमें एग्रीमेंट नहीं होता, इख्तिलाफ होता है, उनको वक्ती बात हो एमिकेबली सेटल कर लो, उन्हें परमानेंट झगड़े न बनाओ। ज़िंदगी गुजारनी है, हर रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी बातें आती रहेंगी, लेकिन ये तो बड़ी परमानेंट रिलेशनशिप है, तुमने जिन कॉन्ट्रैक्ट को लिया है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट टूट ही ना जाए तब तक, और टूटने से बचाने की बहुत ताकीद है, तब तक वो रिश्ता रिश्ते की तरह रहे, और रिश्ता वो अगर रिश्ते की तरह नहीं रहता तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा कि जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, और फिर उस रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं बचती। कहा व आशिरूना बिल मारूफ, इनके साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करना। मारूफ का मतलब, जैसा सब लोग, आम माशरा भी जानता है इस बात को कि कैसा हुस्न सलूक होना चाहिए, क्या तरीक़ा होना चाहिए आपस में बिहेव करने का, तो उनके साथ में, अपनी बीवियों के साथ में हुस्न सलूक मारूफ तरीके के साथ में करना। लेकिन अगर ऐसी चीज़ आए कि तुम्हें नापसंद होने लगे कुछ बातें, वक्ती बात नहीं लेकिन लगातार होने लग जाए, फबासु हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा, तो फिर दोनों तरफ से, उसकी लड़की के ख़ानदान की तरफ से और लड़के वाले की तरफ से भी, घर वालों की तरफ से, ज़रूरी नहीं है ख़ानदान, उनके अच्छे मिलने वाले, उसका ख्याल रखने वाले, उनकी तरफ से सालिसी करवाओ, ये रिजॉल्व होना चाहिए जो डिस्प्यूट है। ज़िंदगी जो है वो खटास के साथ नहीं चलेगी, रिश्ते का मकसद ही ख़त्म हो गया। तो फिर और कुरान ने कहा कि युरीदा इस्लाह, अगर वाकई ये नियत होगी कि इस्लाह हो जाए, नियत ही खराब है तो अल्लाह तो जानता है दिलों का हाल, अगर चाहते हैं तो फिर युफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो फिर अल्लाह उनके दरमियान में सूरत निकाल देगा कि वो अच्छे तरीके से रहें, इसकी तौफीक देगा। लेकिन इरादा हो और नियत हो, खुद नहीं हो पा रहा दूसरे लोग कोशिश करें, ऐसा नहीं हो कि रिश्ता खट से टूट जाए। इसलिए कि इस रिश्ते की बुनियाद ही ये थी शुरू से, अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, तुम्हारे लिए उसने जोड़े बनाए ताकि सुकून आए जिंदगी। सुकून अगर नहीं है जिंदगी के अंदर इसमें, तो फिर
اس سے زیادہ عذاب کوئی دوسرا رشتہ نہیں. تعلقات خراب ہو گئے پڑوسی سے، تعلقات خراب ہو گئے اور کسی دور والے سے، جتنا قریبی ہے جب تعلقات خراب ہونے اتنی زیادہ تکلیف دیتا ہے. کسی دوسرے ملک کے انسان سے خراب ہو گئے، اپنے ملک والے سے ہوئے، اپنے پڑوس والے سے ہوئے تو کافی پریشانیاں آ جائیں گی. اپنی شریک حیات سے ہوئے، تعلقات خراب ہوئے تو زندگی جہنم بن جائے. اس کو درست کرنا ہر حالت میں ضروری ہے. اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے کہ چلنے تو ایسے ہی چلے گا. اس کو کہا کہ پھر ثالثی کرواؤ. اب اگر کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ رشتہ چل سکے، اور ایسا ہوتا ہے، انسانی نفسیات ہے، کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک کے اندر بہت خرابیاں ہیں، کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کسی میں خرابی نہیں، لیکن ان کے مزاجوں کی موافقت نہیں ہو پائی. اگر وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے، قرآن نے کہا ایڈجسٹ کرو، کوشش کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. اجازت تو ہے، اسی لیے ہے، ایسا نہیں کہ ختم نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے رشتے ٹوٹے. ہمارے یہاں تو اتنا مذاق بنا لیا، اتنے قانون، اتنے باری چیزیں سوچ کر امیجن کر کے، ایسی بھی چیزیں جو کبھی پیش ہی نہیں آئیں گی کہ کسی طریقے سے کھٹ سے رشتہ ٹوٹ جائے. جو ہمارے یہاں مختلف ہمارے فقہا کے قانون ہیں، انہیں پڑھے بعض جگہ تو گھن آنے لگتی. ساری کوشش یہ کہ رشتہ ٹوٹے گا کیسے، ٹوٹ کیسے جائے جلدی سے، آسانی سے جڑ بھی نہ سکے. ایسے بنایا گیا کہ جوڑے تو ایسے گھناؤنے طریقے سے گھنے، ایسے جوڑے کہ ساری دنیا اس کے اوپر تھوتو کرے. یہ سب فطرت کے خلاف ہے یا دین کے خلاف ہے. اسلام کے تو قانون ایسے صاف ستھرے ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے معتدل ہیں، اتنے انصاف کے اوپر مبنی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے رکھ سکیں اور دنیا کہ یہ ہے قانون، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. جہاں لوگ اس کے لیے تڑپیں یا یہ ڈیمانڈ کریں، اپنی معاشرے سے ڈیمانڈ کریں، اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کریں، اپنے مذہبی لیڈروں سے ڈیمانڈ کریں، ہمارے یہاں بھی ایسے قانون ایسے نہیں ہوئے تو پھر وہ آئیڈیل نہیں ہے. تو اگر نبھ نہ سکے تو پھر اس کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ الگ ہو جائیں، بلکہ یہی بہتر ہے کہ الگ ہو جائیں، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے جڑے تھے پوری کوششیں کر لینے کے بعد وہ مقصد نہیں حل ہو رہا. تو زندگی کو ایک گھر کو جہنم بنا کر رہتے رہے، اس سے ٹوٹنے میں بہت مسائل ہیں، لیکن یہ جہنم جو ہے یہ انسان کو دونوں کو ختم کر دے. اچھا یہ ہے کہ الگ ہونے کے بعد وہ دونوں کہیں اور رشتے کریں، وہاں پہ زیادہ اچھا شاید ماحول ہو، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے مل جائے. اس لیے اسلام نے ڈیورس میں کوئی وجہ تک نہیں رکھی. کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپس کے تعلقات کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسانی نفسیات ہے، اور وہ نفسیات اللہ نے رکھی ہے کہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں، ہم ان کو یقین نہیں دلا سکتے، ہم قاضی کو یقین نہیں دلا سکتے، ہم عدالت کو یقین نہیں دلا سکتے کہ یہ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ ہے. ثالث پوچھیں گے، وہ بھی ہنسیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، ٹھیک کرو اپنے آپ کو. ان کے نہیں آئے گا سمجھ میں، وہ مشورہ دیں گے، سمجھائیں گے، لیکن اگر اس کے باوجود نہ ہو سکے ایڈجسٹمنٹ، اگر نہیں ایڈجسٹمنٹ ہو سکا تو پھر کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اب وجہ سے کا مطلب وجہ تو ہوتی ہیں، لیکن وہ وجوہات دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا وجہ ہو. ایسی چٹ پٹ ختم نہیں کرنے اس کے اوپر. یہ تو ایڈجسٹمنٹ کی بہت زیادہ تاکید کی کہ زیادہ سے زیادہ اس کو رشتے میں خوشحال، یہ نہیں کہ بس کسی طریقے سے گزارا کرنے، بلکہ اس کے اندر خوشگواری لانے کی زیادہ سے زیادہ واپس کوشش کریں. نہ آ سکے، ممکن ہی نہ رہا ہو تو پھر رشتہ ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے کسی کو یہ یقین دلانے کی ضرورت نہیں کہ باہر کسی کو یقین دلائیں کہ صاحب یہ تو فلاں وجہ تھی، اور اس کے اور دوسرا کہتا ہے اس وجہ کے بغیر تو تم نہیں کر سکتے. تو اسے کہتے ہیں کہ نو فالٹ ڈیورس. ہم کوئی عیب نہیں نکال رہے، کوئی عیب نہیں ہے. میری وائف بہت اچھی ہے، وہ کہے کہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے، لیکن ہمارا نہیں نبھا ہوگا. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیوی ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے شوہر میں کوئی عیب نہیں پاتی.
کوئی شکایت نہیں آپ، نہ کوئی اخلاقی نہ جسمانی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں ایمان میں کفر سے ڈرتی ہوں، یہ ان کے کہنے کا محاورہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں گناہ میں پڑ جاؤں گی، تو وہ چاہے گناہ شوہر کی حق تلفی کا ہو، چاہے اور اس سے آگے کے انداز کا ہو۔ جب اتنا واضح انہوں نے کہہ دیا، اب کچھ اس کی گنجائش نہیں بچی تھی کہ کچھ درمیان میں مصالحت کی کوشش کریں، اس لیے کہ سب کہہ چکی تھی کہ بات ہی نہیں کوئی عیب کی، لیکن میں نہیں رہ سکتی ساتھ میں۔ تو آپ نے پہلے تو اسی سے پوچھا کہ تمہیں مہر میں باغ دیا تھا واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل کر دوں گی۔ وہ اتنا زیادہ ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی تھی کہ کہا کہ میں تیار ہوں سب دینے کے لیے، جو بھی آپ کے مہر میں تھا، وہ اور چیزیں نہیں کہ انہوں نے لینے کو لے۔ پھر ان کو بلایا، ثابت کو بلایا، ان سے کہا انہیں ایک طلاق سے الگ کر دو، یہ بھی ساتھ میں لفظ شامل ہے، ایک طلاق سے الگ۔ ہو سکتا ہے بات کو نباہ ہو جائے، پھر واپس شوہر بیوی ہو جائے۔ پھر یہی گنجائش رکھی اسلام نے کہ اگر شوہر، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا انہیں کرنا تھا، یہ گنجائش رکھی اسلام نے کہ شوہر نہیں مانتا میں تو نہیں دوں گا طلاق، لٹکا کر رکھوں گا، چاروں طرف کیس ہیں ہمارے۔ تو پھر اس کو ان کا سپریشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے پھر کوئی بھی، مطلب قاضی ہو یا معاشرے کے وہ جو بہت زیادہ ذمہ دار ہو فیصلہ کر سکنے والا، یا اسلامی اسٹیٹ میں جسے بھی مقرر کیا گیا ہو، وہ اعلان کر دیں گے فسخ نکاح کا کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ فسخ کرا دیں گے اور جدائی کرا دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر تو اپنی مرضی سے طلاق دے دے جب وہ نہیں ساتھ میں رکھنا چاہے، اور یہ پھنس گئی اب یہ نہیں طلاق دے سکتی۔ پروسیجر الگ رکھا ہے، اور پروسیجر میں بڑی حکمتیں ہیں۔ بہرحال کچھ باتیں میں اس میں ذرا سا بات کو بتاؤں گا۔ طلاق کے اوپر تو 3 خطبے لگاتار ہوئے تھے، استوار تفصیلات وہاں ہیں، بہت باریکی سے اور بہت اس کے سارے ثبوتوں کے ساتھ۔ یہاں مقصد آج اس کو بتانا نہیں تھا کہ طلاق کیسے ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اس کے برخلاف ہوگا جو اسلام نے رکھا، یا جو دین فطرت نے رکھا، یا جو اس نے دیا ضابطہ، جس نے خود انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے مزاج، جب اس کے خلاف ہوگا تو مشکلات کھڑی ہوں گی، پرابلمز آئیں گی، مسائل ہوں گے، اور مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک اسے پھر بدلا نہ جائے بار بار قانون کو۔ زمانے کے بعد، زندگیوں کے برباد ہونے کے بعد پھر ٹرائل اینڈ ایرر کے ساتھ میں راستے پر آئے تو کیا کیا؟ پہلے ہی مان لیتے۔ یہ تو ٹرائل اینڈ ایرر کی بات ہے، اور جو یہ مانتے ہیں کہ ہاں اس کا قانون ٹھیک ہے، وہ اس کی خلاف ورزی کرنے لگے، اس کے خلاف طرح طرح کے خود بنا لیں کلام اللہ سے الگ ہٹ کر۔ نہیں کلام اللہ نے تو کہا سالسی، لیکن باغ ضرورت کچھ نہیں سالسی۔ کلام اللہ تو کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مشہور، سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ اوتھینٹک کوئی اور حدیث نہیں ہے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ سارے اعمال نیت سے پرکھے جائیں گے، الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ مستند کوئی دوسری حدیث نہیں۔ اعمال کا فیصلہ نیت کی بنیاد پر ہوگا، کہ سامنے سے نماز پڑھ رہے تھے، نیت تھی دکھانے کی، تو اللہ کیا نماز نہیں لکھی جائے گی۔ وہاں دنیا میں تمہیں نیک نامی مل جائے گی، لوگ کہیں گے کہ دیکھو نماز تو کے تو بڑے پابند ہیں۔ اب اگر نیت نہیں تھی، ویسی منہ سے نکل گیا، مذاق میں نکل گیا، کوئی ڈرامہ اسٹیج ہو رہا ہے اس میں کسی سے کہہ دیا، نیت نہیں تھی، کوئی ڈرامہ ہے اس کے اندر۔ اب ویسے تو اس کلچر میں اسلامی تو اس کی اجازت نہیں کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں اسٹیج پر ڈرامے پر ہوں، لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے وہاں پر، اور وہاں آپ نے دکھائی ہے یہ بات اپنے ڈرامے کی ہے کہ وہ لڑکے نے پروپوز کیا کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں شادی نکاح اور ابھی اپنے بنا رہے قانون اس کے خلاف، نکاح اور طلاق مذاق میں بھی منہ سے نکل جائے تو ہو گئے، اسٹیج پہ اگر کہہ دیا تھا تو اب وہ ہو گئے ان کا نکاح، ہسبینڈ وائف ہو گئے، مذاق میں کہہ دیا تھا تو ہو گئے، کسی سے کہہ دیا تھا۔ ان چیزوں کو کہیں ثابت کرنے کے لیے کچھ
جن لوگوں نے بھی اس میں سازشیں کی ہیں وہ جھوٹی حدیثیں گڑھ کر لائے ہیں، کہیں ایسا ہوا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں، خود اپنے سوچ کر اس طرح کی چیزیں رکھ دی گئی۔ جو چیز اس کے خلاف ہے، صحیح ترین حدیث کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، اسے کیسے ہم کسی چیز کو تسلیم کر لیں گے کہ اس سے ٹکرانے والی کسی بھی چیز؟ اور ساری دنیا کامن سینس سے مانتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے یہ انصاف، یہ انصاف نہیں ہے، بہت واضح، جس میں شک نہیں کسی کو۔ پھر تاکید تو یہ کہ رشتہ نہیں ٹوٹے کہ ایسے نہیں کرو گے، اپنے چلو 3 مت دینا، وہ 3 اور 1 کی تو باتیں بہت ہو چکی کہ وہ 3 تو ہوتی ہی نہیں، تفصیلات میں رکھ چکا ہوں پہلے۔ گناہ گار ہو جاؤ گے، ہوگی وہ ایک ہی، لیکن بہت سخت گناہ الگ کا معلوم اگر سینکڑوں دفعہ بھی کہہ دیا ہے تو، لیکن وہ بھی ایسے نہیں ہوگی۔ اس کے پاکی کے وقفے میں طلاق کو، ناپاکی کے پیریڈز کے دنوں میں طلاق نہیں دی جا سکتی، دی تو انویلڈ ہو جائے گی، یعنی مانی ہی نہیں گئی۔ اس میں بھی ایک طہر میں، یعنی پاکی کے اس وقفے میں، جس وقفے میں پورے مہینے اس کے ساتھ میں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ نہ ہو، صحبت نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں کسی بھی پاکی کے وقفے میں ڈائیورس کر دیا، طلاق دے، اس پورے مہینے کے اندر پاکی کے دنوں میں ان کے ساتھ میں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ قائم نہیں ہوا، ورنہ نہیں ہوگی، اب اگلے مہینے کا انتظار کرو۔ تو یہ کولنگ آف پیریڈ کہتے ہیں اسے، ہمارے آج کے لا کے اندر طلاق کے قوانین جتنے ہیں دنیا کی عدالتوں میں، اس میں اسے کولنگ آف پیریڈ کہتے ہیں، ٹھنڈے ہو جائیں، ذرا وقت دے دیں، شاید گرمی نکل جائے، شاید خیال بدل جائے، تو بہت سی چیکس رکھ دیے، بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی کہ فوراً نہیں کر سکتے۔ اب یہاں تو اندھیرے میں بھی اپنے گھر کے اور کمرے کے اندر 2 گواہ ہونے ضروری، ایسا نہیں کر سکتے کچھ کہ دے دیا طلاق ہو گئی۔ ہمارے یہاں سارے فتوے ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں، اس لیے کہ بس ایسا، جیسے میں کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا کہ چاہتے ہیں کہ رشتے ٹوٹنا چاہیے، جلدی سے بچنا نہیں چاہیے رشتہ۔ سارے فتوے ان چیزوں کے خلاف ہیں جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا تھا اور بتایا تھا، اور قرآن کا بتایا ہوا تو بائنڈنگ ہو گیا، فرض ہو گیا، اس سب کی بھی کوئی ڈس ریگارڈ، کوئی اہمیت نہیں۔ آئے اپنے طلاق 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 بولا، رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم، اب حلالہ ہو، وہ بدکاری ہوگی، زنا کرایا جائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جن کے پاس تھا سب کچھ، ایسی چیز تھی کہ آئیڈیل کے دنیا کے سامنے پیش کرتے، اور دنیا بے چین ہوتی کہ لا تو ایسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اتنا زیادہ بگاڑا کہ وہ سب تو کرتے ہیں، اور انہوں نے ٹرائل اینڈ ایرر کے اوپر رکھا اپنا کہ دیکھتے ہیں، یہ بھی بناتے ہیں، پھر لا بدلتے ہیں، پھر بدلتے ہیں، پھر بدلتے ہیں، کہیں تو پہنچ جائیں گے ایسی جگہ کہ وہی ٹھیک ہوگا۔ یہ دنیا کرتی چلی آ رہی ہے، اور پہنچ ابھی ادھر جو اسلام نے بنائے، ہلکے ہلکے کر کے ادھر آ رہی ہے، کافی قریب آ گئی۔ عیسائیت نے کہا تھا کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو اس بدکاری کے علاوہ کسی وجہ سے طلاق کرتا ہے تو خود اس سے بدکاری کرا رہا ہے، اس کے علاوہ طلاق نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، مرد تو اس وجہ سے دے دے، مرد بدکار ہو تو عورت یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ تو مرد کے لیے ہے صرف۔ یہ عیسائیت نے کہا۔ عیسائی دنیا میں تو سب سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ وہ لا غلط تھا، وہ اس کے اندر ڈالا ہوا تھا، ریکمینڈیٹری ہوگا، پوسا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے نہیں تھا، وہ چل نہیں سکتا، ساری دنیا نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں پر ہندوستان کے لوگوں نے کہ یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ تو جس دن رشتہ ہو جاتا ہے اردھانگنی ہو جاتی ہے، ہسبینڈ نے اپنے وجود کا ایک حصہ اسے بخش دیا اور اس کے وجود کا ایک حصہ اس میں آ گیا، اب یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے، کوئی پروویژن نہیں، کہیں نہیں دی گئی۔ یہ ان کے ہاں تھا، اب یہاں بھی طلاقیں ہوتی ہیں۔ یہ پہلے تو یہ طلاقوں کا سلسلہ شروع ہوا ویلیڈیٹ کرنے کا، یعنی اسے صحیح ماننے کا دنیا کے اندر 20ویں صدی سے، اس سے 1350 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ نے قانون دیا تھا، اس کے اندر یہ چیزیں تھیں جدھر ابھی نہیں پہنچے، ہلکے ہلکے قریب آ چکے، ہلکے ہلکے کر کے ٹرائل اینڈ ایرر سے اس کے پاس آ رہے ہیں۔
تو اس کے 1350 سال بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ نہیں طلاق کی پرمیشن ہونی چاہیے، اس لیے کہ زندگی جہنم بن رہی ہے، یا ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی سوچتے ہیں، یا الگ رہنے لگتے ہیں، دوسروں کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن قانوناً وہی ہسبینڈ وائف، اور جو یہ بھی نہیں کر پا رہے وہ گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں۔ تو پھر دنیا نے اسلام کے دیے ہوئے قانون کے 1350 سال بعد یہ طے کرنا شروع کیا کہ طلاق، ڈیورس کا رشتہ ختم ہونے کی بھی پروویژن ہونا چاہیے۔ شروع تو کر دیا تھا، شروع اپنی چوائس سے کیا تھا، ختم ہماری مرضی سے کرو گے، ختم کر ہی نہیں سکتے بتا دیا گیا، کہیں پر اردھانگنی نہیں بنایا، کہیں کہا کہ تم تو بس صرف اس چارج پہ الگ کر سکتے ہو، وہ بھی مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ اسلام نے دونوں کو برابر کا اختیار دیا تھا، پروسیجر الگ رکھے دونوں۔ اب 19 سینچری میں کہ 20ویں صدی کے بیچ میں درمیان میں آتے آتے 1950 کی دہائی سے پھر یہ قانون بننے شروع ہوئے کہ طلاق، اس کے اندر ریفارم شروع ہوئے کہ طلاق عدالت کے ذریعے ہوگی، وہاں کیس لانا ہوگا، اور اس کے اندر یہ مختلف ملکوں میں، یہاں ہندوستان میں 1954 میں بنا تھا، اس لیے کہ برٹشرز تھے یہاں، انہوں نے اپنے یہاں بنایا تھا، یہاں بھی بنایا۔ یہاں پہ جو 1954 میں لیا گیا وہ برٹش لا سے لی گئی بہت سی زیادہ تر چیز، تو اس میں تب یہاں دنیا کے اندر یہ 1950s کے بعد سے پوری دنیا کے اندر تھوڑا تھوڑا سا کر کے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ کون کون سی، خالی یہ نہیں کہ بدکار ہے، کسی اور عورت کے ساتھ میں رہتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اگر کوئی سخت بیماری ہے، اس بنیاد پر وائف بھی ڈائیورس کے لیے فائل کر سکتی ہے۔ اس بیماریوں کے 2-3 بیماریوں کے نام ہیں، باقی سب کے نہیں ہیں، کہ فلاں 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 بیماری ہیں، تو کوڑ ہے، نامردی ہے، دوسری اور ایک آدھ چیز ہے، تو رشتہ الگ کر سکتا ہے، اور دونوں جو ہے وہ ڈائیورس پہلے کورٹ میں فائل کریں گے۔ اس پروسیس کو پورا ہونے میں اوسطاً 5 سال لگ جاتے، جو پورا پروسیس کورٹ کا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی چارج لگا کر اسے عدالت کے اندر فائل کرے، کوئی الزام لگا کر، تو پھر اس میں جتنا پروسیس بتایا گیا اس کو پورا ہونے میں تقریباً 5 سال کے قریب لگ جاتا تھا اوسطاً۔ ایسے بھی کیس ہیں جن کو 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے اور نہیں ہو پائی طلاق۔ عجیب بات ہے کہ یہ قانون یہاں کا، ہمارے یہاں کا، باقی دنیا کا یہ اجازت تو دے رہا ہے کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں، ہسبینڈ کسی اور عورت کے ساتھ میں ٹھاٹ سے رہے، اللہ اعلان، وہ تو لیو ان ریلیشن شپ ہے، وہ جائز ہے قانون۔ وائف کسی اور مرد کے ساتھ اعلانیہ رہے الگ ہونے کے بعد، دونوں ایڈلٹ ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی اجازت ہے، لیکن ہسبینڈ وائف کا رشتہ ختم ہم نہیں ہونے دے رہے ہیں، یہ تمہارا کیس چلے گا، تم دونوں ہسبینڈ وائف ہی مانے جاؤ۔ یہ مذاق ہے پورا، یہ کہیں سے کسی جگہ پہ کسی بھی طریقے سے کوئی بہت ہی صاف ستھرے ذہن کا آدمی بیٹھے تو کبھی بھی ان دونوں چیزوں کے مقابلے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کہ جب وہ تم جائز قرار دے رہے ہو کہ اس رشتے کو توڑ دو نا، تمہارے ہاتھ میں ہے کہ ہم توڑیں گے، وہ اپنی مرضی سے توڑیں گے نہیں، تو ختم کر دو اسے۔ تم نے یہ اجازت دے دی کہ مرد کسی اور کے ساتھ میں رہنا شروع کر دے، عورت کسی اور کے ساتھ میں رہنا شروع کر دے، یہ رشتہ اب نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اس کے بعد ان میں اور اصلاحات ہوتے گئے مختلف ملکوں میں۔ اب اس وقت لیٹسٹ جو پوزیشن ہے یہ بھی تقریباً پوری دنیا میں ملتی جلتی ہے، تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں، سب جگہ نہیں ہے بہت سے، لیکن زیادہ تر جگہوں پر اب جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور قانون کی اجازت دے دی گئی درمیان میں، امینڈمنٹ کرتے چلے گئے کہ جس کے اندر دونوں کا ساتھ میں نباہ ناممکن ہے، جہاں مزاج جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے، وہ اس کا سوٹ فائل کر دیں، اور دونوں نے آپس میں مل کر طے کیا بائی ایگریمنٹ کہ ہم دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں، تو یہ سب سے آسانی سے ہو جائے گا۔ پہلے اس میں بھی وقت لگتا تھا، تو یہ اس طرح کی ڈائیورس جہاں پر دونوں نے درخواست کر دی کہ ہم ساتھ میں، تو وہاں پر یہ ہے کہ اس کے لیے شرط زیادہ تر دنیا میں یہ ہے، اور یہاں پر بھی یہی امینڈمنٹ کر دیا گیا ہے، 1 سال تو رہے میرج کے اندر، 1 سال سے پہلے فائل نہیں ہوگا سوٹ، 1 سال کے بعد پھر سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے، دونوں آ کے معاہدہ داخل کر دیں کہ ہماری زندگی میں آپس میں مزاجوں کی مناسبت نہیں ہے، اور
وجہ بھی بتائیں، لیکن دونوں تیار ہیں کہ کیا چیزیں ایک دوسرے کو بری لگتی ہیں اور مزاج آپس میں نہیں ملتے. خالی اتنا جملہ بھی کہنا کافی ہے، لیکن بتائیں یہ ریزن ہو گیا. تو ساتھ میں زندگی نہیں گزر سکتی تو عدالت میں جب فائل کر دیں گے 1 سال کے بعد کیس، تو اب 6 مہینے وہ پھر کولنگ آف پیریڈ کو کہیں گے کہ اب 6 مہینے بعد اگلا فائل کرنا دوبارہ سے. ہو سکتا ہے 6 مہینے میں تمہارا نکاح ہو جائے. اس 6 مہینے گزر جانے کے بعد پھر یہ جب سوٹ فائل کریں گے تو عدالت پھر ان کی طلاق ڈکلیئر کر دے گی، ڈیورس. یہ سب کولنگ آف پیریڈ اسلام نے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے رکھے، اس سے کہیں اچھے طریقے سے یہ جو سب عدالتیں کر رہی ہیں. لیکن یہاں تک آئے، پہلے اس اجازت پر آئی دنیا، پوری دنیا میں نہیں تھی اجازت سوائے مسلمانوں کے یا اسلام نے جو دی تھی. پہلے اس اجازت پہ آئے کہ رشتہ الگ یہ ختم ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر آئے کہ دونوں کی کنسنٹ ہو تو ذرا زیادہ آسان کر دیں گے. پھر ابھی لیٹسٹ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 6 مہینے بھی بائنڈنگ نہیں ہے کہ جج اس پر مجبور ہو کہ اب 6 مہینے کا ٹائم دے گا. اگر وہ یہ ایسیس کرتا ہے اور یہ جائزہ لیتا ہے کہ نہیں یہ آپس میں بات چیت کر کے بھی چلے گا نہیں، اور دونوں نے اپنے سارے معاملات طے کر لیے ہیں، بچے کہاں رہیں گے، بٹوارا کیسے ہوگا چیزوں کا، اور دونوں نے سب باتیں طے کر دی ہیں، آگے کوئی جھگڑا نہیں اٹھے گا اور انہوں نے طے کر لیا ہے، تو اچھا یہ ہے کہ ان کو آگے کی زندگی گزارنے دو، روکو مت. یہ 6 مہینے بائنڈنگ نہیں ہے. اب یہ بھی اور ریلیکسیشن دیا، یہ آتے جا رہے ہیں، قریب ترین آتے چلے جا رہے ہیں. پھر یہ نو فالٹ ڈائیورس کا کانسیپٹ آیا پوری دنیا میں. کچھ نہیں، کوئی وجہ نہیں بتا رہے ہم ڈائیورس ہونی ہے. یہ پوری دنیا میں آیا کہ بغیر وجہ بتائے. یہ الگ بات ہے کہ جو میڈیشن کرائیں گے وہ اگر کرائیں تو بہت سی جگہ پہ، زیادہ تر جگہ پہ تو میڈیشن کا تصور ہی نہیں ہے. وہاں تو فیملی ویلیوز اتنی بگڑ گئی ہے، قریب آئے ایک آدمی دوسرے کو جانتا نہیں، اپنے ماں باپ سے کوئی زیادہ تعلقات نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں میڈیشن کرانے کے لیے. تو یہ نو فالٹ کہ کوئی قصور نہیں ہے لیکن ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ نو فالٹ ڈائیورس ہو جاتی ہے. اب یہ کانسیپٹ آ گیا پوری دنیا کے اندر. یہ 21ویں صدی کے قریب سے یہ آنا شروع ہوا، 1970s اور 80s کے بعد سے اور اب تک چل رہا ہے. یہ اصلاحات جو ہیں یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، ان کے یوں سمجھیے پہلے فرانس میں اور بلغاریہ کے اندر، دنیا کے اور یورپ کے بہت سے اور ممالک کے اندر، تو یہ ادھر 1970s وغیرہ سے کے بعد سے آنی شروع ہوئی. لیکن ادھر فرانس میں 2008 میں آئی یہ اصلاحات جو ہے، اب بالکل ابھی جو اسلام نے تبدیل کی. یو ایس اے میں 1970 سے اسٹارٹنگ، ان کے ہر اسٹیٹ کے الگ الگ قانون ہیں، تو اس میں سینٹر دخل نہیں دیتا. تو وہ 1970 میں سب سے پہلے کیلیفورنیا نے کیا تھا، اس کے بعد اب 2010 تک ساری اسٹیٹس جو ہیں ان کے اندر یہ قانون پورا ہوا ہے کہ وجہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، ڈائیورس ہو جائے گی. اسلام کا ادھر آ رہے ہیں، اس کا پورا قانون کیوں اسٹڈی نہیں کر لیتے؟ سب اس لیے کہ وہ مسائل حل نہیں ہو رہے، پرابلمز آ رہی ہیں، تب لگاتار جو ہے وہ اس کے اندر امینڈمنٹ کرتے ہیں اور سنشودھن کرتے ہیں کہ بہت پرابلمز ہیں. کیا 1350 سال، بلکہ اور جب دوسری اصلاحات کی، ابھی پوری تو نہیں کی، ابھی ان میں بھی مسائل آئیں گے، پھر لائیں گے اسی جگہ جہاں اسلام ہے، ان میں پھر سنشودھن ان کو کرنے ہی پڑ جائیں گے. تو لیکن کہاں سے شروع ہوا یہ تصور کہ ہاں الگ کرنے کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اسلام کے 1350 سال بعد جہاں سے اسلام نے دیا وہاں سے شروع ہوا اور اسی طرف آتے چلے جا رہے ہیں. اب انہوں نے اس وقت جو لیٹسٹ لاز ہیں ان کے اندر سب سے قریب چائنا ہے. وہ کیوں ہے؟ باقی سب کو ان کے دھرموں نے روک رکھا تھا. عیسائیت روک رہی تھی، ہندو دھرم شاستر روک رہے تھے. وہ جو ہے وہ کمیونسٹ چائنا جو ہے ان کو کوئی دھرم شاستر نہیں روک رہا تھا. تو انہوں نے 1944 کے اندر بنایا قانون، اور وہ بہت کافی اسلام کے سب سے زیادہ قریب ابھی تک بھی 1944 سے ان کا قانون سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس دھرم کو ہٹا دیا بیچ میں سے کہ دھرم روک رہا ہے. یہ جو ہلکے ہلکے ریلیز کر رہے ہیں، یہ اجازتیں دے رہے ہیں، یہ اسی اثرت میں کر رہے ہیں کہ دھرم کو منع کر رہا تھا ہم نے کر لیا ہے، تو کچھ تو پابندی رکھیں. یہ خالی ایک ڈرامہ ہوتا ہے یہ بت کرنے کا کہ بہت لا کمیشن نے اور فلاں نے غور کر لیا کہ کیا چیز زیادہ صحیح ہے. جب سارے دھرم کو ہٹانے کے بعد انہوں نے غور کیا، جو کسی دھرم کو نہیں مانتے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے جو اصل دھرم نے بتایا تھا.
اس کے قریب ترین پہنچ گئے. ان کے یہاں میڈیشن ہے, ان کے یہاں عدالت میں نہیں جاتا کیس. ہاں رجسٹریشن آفس ہے, تو پھر ایک رجسٹریشن کے کینسل کا بھی آفس ہے, یعنی طلاق کے رجسٹریشن کا ہونا چاہیے. ابھی ہمارے یہاں نہیں ہے, ہونا چاہیے. یہ تو حکومت کی انتظامی بات ہوئی, ورنہ اگر یہ انتظامی بات نہیں ہوتی تو اصلاً تو یہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو ان کو رجسٹریشن آفس میں جانا ہوگا, طلاق کے رجسٹریشن آفس میں, اور وہاں جانے کے بعد وہ وجہ بتانے کی ضرورت نہیں. وہ کہیں گے ڈیورس ہمیں چاہیے. ایک فریق بھی جا سکتا ہے, دونوں بھی جا سکتے ہیں کہ ہماری میرج ہوئی تھی, اب ڈیورس چاہیے. تو وہ پہلے بیچ میں وقت دیں گے, میڈیشن خود کرانے کی کوشش کریں گے کہ ثالثی ہو جائے. ایک معقول عرصے تک اس کی کوشش کریں گے کہ ثالثی ہو جائے. اگر ثالثی نہیں ہو پائے تو اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ وہ پھر ریزولوشن سرٹیفکیٹ دے دیں گے, ٹھیک ہے تم دونوں کی میرج ختم, یہ ڈائیورس ہو گئی. تو قریب ترین تو یہ ہے. لیکن اسلام نے تو بہت زیادہ جوڈیشیس سسٹم رکھا. طلاق ہو گئی, 3 کو تو بھول جائیے گا, ذہن سے ہی نکال دیجیے. طلاق ہو گئی. اب طلاق کے بعد یہ کہا کہ اس کو گھر سے مت نکالنا, نہ وہ خود جائے, وہیں رہے. صرف شوہر اور بیوی کا رشتہ نہیں رہے گا آپس میں. اور یہ تاکید کی کہ تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے نا, طلاق تو فائنل ہو ہی جائے گی. اتنے دن بھلے انسانوں کی طرح بہت اچھا سلوک کرنا. اب اللہ کے قانون کو نہیں مانے, اللہ کے احکامات کو نہیں مانے تو بات اور ہے. لیکن زندگی میں تمہاری جو کچھ بھی کہیں اگر مار کٹائی تک بھی ہونے لگی تھی تو اتنے دن صبر کر لو. تو اتنے دن اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ممکن ہے کہ 3 پیریڈز تک, رفلی 3 مہینے کہوں گا میں اسے ہر جگہ. تو 3 مہینے تک وہ نہ اسے نکالے اور نہ وہ خود جائے, اس گھر میں رہے. بڑی حکمت ہے اس کے اندر. رجوع کرنے کا ایک درمیان میں موقع دیا گیا. طلاق نہیں ہوئے گی, رجوع کر لیں گے. تو دونوں چاہیں تو رجوع کر لیں آپس میں. ایڈجسٹمنٹ 3 مہینے میں ممکن ہے, ساتھ میں رہتے رہتے ہو جائے, جو جس وجہ سے بھی ذہنوں کے اندر آ گئی تھی طلاق کی بات. اس 3 مہینے کے بعد اگر ایڈجسٹمنٹ فائنل ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ سارا پروسیجر بھی ضروری تھا. کب دی جائے گی, کب نہیں دی جائے گی, ثالثی ہو چکی ہے, تب طلاق دی گئی ہے, تب یہ 3 مہینے گزرے. اس کے بعد عورت آزاد ہے, مکمل آزاد. جہاں دل چاہے نکاح کرے, نہ کرے برسوں بعد کرے, فوراً کر لے. اور جہاں دل چاہے کرے میں پہلا شوہر بھی شامل ہے, چاہے تو ان سے واپس کر لے, ہو گیا ری ایڈجسٹمنٹ, اب پھر سے دوسرا نکاح ہو گیا ہی نکاح. یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ نہ دوسرا نہ ہو جائے جو 3 دیتے ہیں, حالانکہ شریعت نہیں مانتی, گناہگار الگ ہو گئے. بھئی جب دونوں راضی نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جب دونوں میں سے ایک کی بھی مرضی کے بغیر ایسا ہو جائے کہ نکاح ہو جائے. جب دونوں راضی ہوں گے تبھی تو ہوگا. تو نہیں ہوگا کوئی راضی, جب واپس ری ایڈجسٹمنٹ ہوگا وہ تبھی ہوگا جب دونوں راضی ہوں گے. یہ چینل اپنا ختم کرنا چاہتے ہیں, ہوتا نہیں ہے لیکن گناہگار ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ جو اصلاحات ہیں نا, یہ دوسری جگہوں پر نہیں ہے. اس کے بعد پھر عورت جو ہے یہ آزاد ہو گئی. یہ اس 3 مہینے کی یا 3 پیریڈ کے بعد اگر اس نے طلاق کو اس نے باقی رکھا اور رجوع نہیں کیا, عورت کا پروسیجر الگ رکھا. یعنی یہ جو پیریڈ ہے, باقی جگہ کے بہت سالوں سے, یہ بھی ایک وجہ تھی طلاق کی, پہلے 7 سال سے الگ رہ رہے تھے یہ. اب بھی کورٹ جو ہے وہ بہت عرصہ لگائے گی طے کرنے میں, 7 سال سے الگ رہ رہے تھے تو طلاق ان کی کرا دی جائے, اس لیے کہ ان کا نباہ نہیں ہو رہا تو 7 سال سے الگ رہے تھے. الگ رہنے نہیں, ساتھ رکھنا ہے. الگ رہنے کا نمبر 7 سال کے 3 مہینے ان کو ساتھ رکھنا ہے طلاق کے بعد. اس کے اندر بڑی حکمتیں تھی. اس جگہ لے کر آنا چاہیے دنیا کو, آئے گی. اس لیے کہ اب تو آج کی دنیا میں تو سب کو سب کے قانون پتہ چل گئے نا, یہ چلتے رہیں گے. اتنی آ گئی ہوتی اگر یہ جھوٹے قانون نہیں دکھا رہے ہوتے دنیا کو کہ اسلام یہ ہے. یہ جتنے ورغوں میں دکھا رہے تھے دنیا کو ہمارے لوگ کہ اسلام کا قانون یہ, اس کی وجہ سے نہیں آئی, ورنہ شاید اب تک یہاں پہنچ گئی ہوتی کہ سب سے زیادہ صحیح تو یہ ہے. اب بہرحال دنیا, آج کی دنیا میں سب باتیں سب کو پہنچتی ہیں, اسے دیکھیں گے. نہیں مانتے ابھی, ہم نے سب کچھ کر دیا. جیسے ہر 15-20 سال کے بعد پھر لا چینج ہوتا ہے, پھر ہوگا چینج. اس میں عقل لگانے والے آئیں گے, جو چیزیں یہاں ہیں پھر بورڈ دیں گے کہ ایسا اور کرو, اس میں امینڈمنٹس ہوں گے.
پھر پروسیجر الگ رکھا کہ عورت اگر لینا چاہے طلاق، عورت کو رائٹ دے دیا، کہہ دینا میں نے تمہیں طلاق دی۔ یہ عدم مساوات نہیں ہے بھائی، رشتہ تو کانٹریکٹ سے ہوا تھا دونوں کی ہاں سے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اب یہ ختم کر سکتا ہے وہ نہیں دے گی طلاق؟ یہ ورڈز ہیں الگ الگ، ایک طلاق ہے خلا، الفاظ الگ ہے، اصل چیز تو رشتہ پرماننٹ ختم ہونا ہے، پروسیجر الگ ہے، اس لیے نام الگ الگ رکھ دیے، وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی اتنے دن لگ جائیں گے تقریباً پریکٹیکل جتنے دن اسے لگ رہے کرنے۔ وہ اگر اس نے وہیں پہ بھائی مرد طلاق دے گا جب اسے کسی بات پہ ناگواری ہوگی یا غصہ آئے گا، عورت تب دے گی جب اس کو غصہ آیا کسی بات پہ، جا تو یہ طلاق دی، وہ تو فزیکلی اسٹرانگ ہے نا، کوٹ ڈالے گا۔ اگر اس کسی عورت نے ایسے منہ کے اوپر کہا، اس کی سیفٹی کی وجہ سے رکھا ہے پروسیجر، اسے ذہن میں رکھتے ہیں کہ نا پہلے تو گھر سے جاؤ، اب 3 مہینے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ تو وہ ہے کہ جہاں اسٹرانگ مرد تھا رہو 3 مہینے ساتھ اور سلیقے سے رہنا، مرد کو ہی تاکید کی، عورت کو نہیں کہ اچھا سلوک کرنا۔ اب عورت کو وہی چاہیے خلا، تو دونوں ایک ہی چیزیں، نام بدلا ہے۔ عورت پہلے تو جائے اپنے گھر، الگ ہو جائے، اور پھر وہاں سے کہے کہ رشتہ ختم کرو۔ کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتا اکثر یہی ہوتا ہے، کیونکہ مرضی اس کی تھی، اس کی نہیں تھی، اس کی نہیں تھی، وہ کہا میں تو نہیں دیتا طلاق، میں تو نہیں الگ کرتا، تو پھر ثالثی ہوگی، لوگ بیچ میں پڑیں گے، سمجھائیں گے، کوشش کریں گے، نباہ کی بھی کریں گے کوشش، نہیں ہوا تو کہیں گے کہ بھائی مان جاؤ، نہیں مانتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا تھا یک طرفہ، پھر جو ذمہ دار ہے معاشرے کا، جو قاضی ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی مقرر کیا ہوا نمائندہ ہے یا اسلامی اسٹیٹ کے اندر کوئی ہے ذمہ دار، وہ ڈکلیئر کر دے گا کہ رشتہ ختم، تم طلاق دو چاہے مت دو، بات ختم ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ یہ پروسیجر اس لیے الگ ہے، وقت اتنا ہی لگ جائے گا، وہی 3 مہینے کا کم سے کم، لیکن عورت پر ظلم نہیں ہوگا اس درمیان میں۔ اس سے نہیں کہا گیا کہ اب تمہیں ساتھ میں رہنا ہے، اس سے کہا گیا کہ مرد کو راضی کرو کہ ختم کر دے رشتہ، نہیں مان رہا تو یہ ختم کر دیں گے، کروا دیں گے قاضی یا کوئی کسی جو فیصلہ کرنے کا اہل اس سماج میں معاشرے میں ہے وہ ختم کروا دے گا، پھر ڈکلیئر کر دے گا۔ ہمارے یہاں یہ کیس لٹکے ہوئے چاروں طرف، بہت فخریہ اعلان ہوتے ہیں ہماری عمارت شریعہ سے، سب سے مشہور سے فخریہ۔ ہمارے یہاں پچھلے 25 سال میں ایک بھی خلا کا کیس جو ہے فائنل نہیں ہوا، یہ فخریہ کہہ رہے ہیں، عورتیں تڑپ رہی ہیں معلق ہیں، ہمارے یہاں سے نہیں ہو پایا، ہم نے اجازت ہی نہیں دی، ہم نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا، ختم۔ اور ان سے یہ پوچھے پچھلے 25 سال میں طلاقیں کتنی، تو معلوم نہیں کتنی لمبی فیگر ہوگی، مجھے نہیں معلوم۔ یہ عورت چاہ رہی ہے تو نہیں ہو رہا، نہیں، اگر شراب پیتا ہے تو نہیں، اگر دھوکے سے نکاح کر لیا تھا کچھ اور اپنے بارے میں بتا کر تو نہیں، اب گزارو، یعنی کوئی ریزن ہی نہیں جس کو مان لیں کہ اب ساتھ میں ان کا گزارا نہیں ہوگا، اور اس کی بات بھی مان لیں، اس کو کوئی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ طلاق 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 کہہ کے حلق کر دیں۔ اسلام نے یہ نہیں رکھا تھا، جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی اصل تصویر نہیں رکھیں گے، دنیا کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ کا دیا وقت، ہم نے نہیں بنا لیا تم سب سے اچھا ایک دن کے اندر، یہ اس نے بنایا جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ایک بریرہ نام تھا صحابیہ کا، ان کے شوہر کا نام تھا مغیث، یہ اس سے جس وجہ سے بھی نفرت کرنے لگی تھی، روتے پھرتا تھا وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بریرہ کو اور سمجھایا، دیکھو شوہر تمہارا بہت محبت کرتا ہے، ایڈجسٹ کر لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے؟ کہا نہیں حکم نہیں، تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، یعنی آپ کا حکم ہے تو پھر تو جو کچھ ہے مجھے کرنا پڑ جائے گا، لیکن میں نہیں کروں گی، میری چوائس ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، حضور سے یہ رائٹ تھا، تو انہوں نے کہا نہیں حکم نہیں ہے، کہ نبی یہ حکم نہیں دے سکتے تھے، یہی حکم دینا اس لیے کیوں نہیں دے سکتے تھے، ہاتھ میں تو تھا ان کے، اس لیے نہیں دے سکتے تھے کہ یہ انسانی فطرت مزاج کے خلاف ہے، اللہ نے جو چیزیں رکھی اس کے خلاف ہے، جب اس کو نفرت ہے وہ کہہ کہ نہیں تجھے وہیں رہنا پڑے گا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کے درمیان میں رشتہ ختم کرا دیا، جب انہوں نے یہ فائنل کیا کہ نہیں آپ حکم دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تو نہیں پسند، مجھے نہیں رہنا تھا۔
اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی ریزن نہیں کہ میں نہیں رہ سکتی. یہ رائٹ عورت کو بھی ہے, یہ رائٹ مرد کو بھی ہے. اور سمپل طریقہ ہے جس میں واپس اصلاح کا, جسے وہ کولنگ آف پیریڈ کہتے ہیں, بہت اچھا طریقہ ہے کہ ساتھ رہیں, 3 مہینے ساتھ میں گزاریں, اس درمیان میں رجوع ہو جائے گا, بات ختم, 2 گواہوں کو بلا لیں. لیکن بہت ساری چیزیں ہوں گی, گواہ بلانا, اتنی جلدی طلاق نہیں ہوگی. اس کے لیے دراصل کولنگ آف پیریڈ تو وہاں بھی ہے, طلاق دیتے وقت عدالت میں نہیں جانا, خود سے اتنا کرنا ہے کہ یہ سارا پروسیجر درمیان میں سے گزر جائے. اصل بات کیا ہے فائنلی, یہ تو میں نے آپ سے کئی بار کہہ دیا, لیکن اصل بات یہ کہ صرف اس قانون کی بات نہیں, جتنے قوانین ہیں دین نے دیے وہ اس نے دیے جس نے انسانوں کو بنایا ہو. اس کے جب بہت ہی ہم بگاڑ کر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں ان قوانین کو, تو ہم سے مجھ سے کہتے ہیں, اور لوگ تو بات بھی کرنے نہیں جاتے, بکتے رہو تو ہمارے اللہ نے یہ بتایا, غلط چیزیں بتا کر کہ ہمیں اللہ نے یہ بتایا. اب ہم سے کہتے ہیں, غیر مسلم کہتے ہیں کہ بھائی وہ اچھی باتیں ہوں گی جو آپ کہہ رہے ہیں, اس دن تب کے لیے ہوں گی, وہ اس دور کے لیے اچھی ہی ہوں گی. ایسا کیسے ہے کہ 1500 سال پہلے قانون بنائے گا اور بن جائے گا اور قیامت تک رہے گا, ہمیشہ تک رہے گا؟ ایسا کیسے؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہوتا دنیا میں. اس لیے کوئی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا قانون ایسے ہی, تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ان کی سمجھ میں تب آتا ہے جب ہم رکھتے کہ یہ ہے, رکھے ایک دو, انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے. 1500 سال پہلے والی آپ کہہ رہے ہو آج بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو آج بھی ٹھیک ہے, لیکن سب نہیں ہے ایسے, کچھ تو چیزیں آپ کو ٹھیک کرنی ہوگی. سب ہم نے رکھے کہاں؟ ہم نے چیزوں کو بدل کر رکھا, ڈسٹارٹ کر کے رکھا کہ یہ اسلامی قانون, اس میں بڑی خرابیاں ہیں, کہیں کہیں تو اس سے زیادہ خرابیاں ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں. اسے کیسے مان لیں گے کہ وہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں ان میں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب کے لیے ٹھیک ہوگا, ورنہ جو اوسط درجے کے لوگ ہیں وہ کہتے رہے سب وقت ہمیشہ کی گڑبڑ ساری. جو بہت اچھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرانے دور کے لیے ہوگا, ہمیشہ کے لیے. تھوڑے بڑے اچھے انسان تھے محمد صاحب, انہوں نے اس وقت کے حساب سے جو سوچا تھا وہ کہہ دیا تھا, تو تب ٹھیک تھا. اب آپ سوچئے اور سوچنے کے بعد چینج کریے اسے. یہ ڈیمانڈیں دنیا کی کیوں آئیں؟ دنیا تو یہ کہتی ذرا اور ڈیٹیل لکھ کر دے دیجیے, اس لیے کہ ہمیں اپنے یہاں امپلیمنٹ کرنا ہے, تفصیل ذرا سی اور ٹھیک سے بتا دیں. یہ قصور کس کا ہے؟ جنہیں شہداء علی الناس بننا تھا. دنیا کے قرآن نے کہا دنیا کے انسانوں پہ گواہ بننا ہے تمہیں. تم سے گواہی لی جائے گی کہ دنیا کے انسانوں کو تم نے کیا دکھایا اور کیا پیش کیا تھا. یہ شہادت دیں گے کہ ہم نے اس کو بدل کر پیش کیا تھا. اللہ جانے ان کے لیے کیا ہوگا. لیکن یہ ٹیسٹ ہے اپنے آپ میں کہ تمہارے بنائے ہوئے قوانین وہ نہیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے تھے. یہ اس بات کا ٹیسٹ ہے کہ وہ نہ تو پریکٹیکل ہے, نہ دنیا اسے پسند کرتی ہے, اور ہر ایک نفرت سے پھینک دیتا ہے کہ اس میں تو بڑی خرابیاں ہیں. اور ایک قانون بھی ایسا نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے جو ہم رکھیں ان کے سامنے کہ یہ ہے جو صاف ستھرا اسلام نے رکھا تھا, جس کو ان کے سمجھدار لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اچھا تو یہی, میں تو کرتا رہتا ہوں فیس. بڑے چیلنج کے ساتھ میں آتے ہیں. بس یہ اچھے لوگ انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے آدمی ہیں, ریشنل آدمی ہیں, غلطی ہوگی مان لیں گے. میں کہتا بھی ہوں کہ ہاں غلطی ہوگی تو بالکل مانیں گے. اب وہ لاتے ہیں بڑے چیلنج کے ساتھ میں, یہ تو چیز بدل دیجیے اسلام کی, آپ پہلے ٹھیک تھی اب اس کو بدلنا ہوگا. اب وہ پریشان اس سے ہوتے ہیں اگر کہیں پر کوشچن آنسرز کا فورم ہو کہ تب ہم جو لاتے ہیں اس کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک, اور سمجھ اور ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ کچھ گھپلا تو نہیں کر رہے, سارے دنیا میں سینکڑوں سال سے جو ہوتا چل رہا تھا, یہ کوئی بہت بڑے گھپلا کر رہے ہیں ہمارے سامنے رکھنے میں. ہر چیز ٹھیک نکل رہی ہے, ایسا کیسے ہو جائے گا؟ 1500 سال کی پہلے کی چیز ہر چیز ٹھیک نکلتی چلی جا رہی ہے. اللہ کا قانون وہی ہے, جب آپ پیش کریں 1500 بات نہیں, آپ 1.5 لاکھ بات بھی اگر دنیا میں انسانوں پیش کریں تو لوگوں کو کہنا پڑے گا یہی صحیح, تب ہے وہ اللہ کا قانون, ورنہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں تھا. اور اگر وہ مسائل پیدا کرنے لگے تو پھر اللہ کا دیا بنے. اللہ تعالیٰ یہ صرف طلاق کے قانون کی باتیں تھیں, یہ فہم عطا فرمائے کہ ہم صحیح پرائرٹی سے, صحیح ترجیحات سے دین کو لیں, اور واقعی اس میں اپنے اشتہاد کے نام پر اس میں وہ چیزیں نہ گھسائیں کہ اس کا حلیہ بدل جائے. صاف ستھرا دین رکھیں, یہ صاف ستھرا دین رکھیں تو دنیا کے لیے فوراً مان لینا بڑا آسان ہوگا. یہ نہیں جو مان پا رہی وہ اس لیے نہیں مان پا رہی, تو اب یہی کہتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان کچھ سب غلط کر رہے ہیں کہ آپ نے صحیح بتا دیا ہے ہمیں. ارے بھائی میں تو آیت رکھ رہا ہوں نا سامنے, آپ اسے چھوڑو سارے مسلمان,
इसे देख लो कि ट्रांसलेट यही है तर्जुमा, अब समझ लो बात को कि मैं जो तशरीह कर रहा हूँ उसमें कहीं खींचातानी तो नहीं कर रहा। यकीन नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि चारों तरफ उनको इसके खिलाफ दिख रहा है, बड़े बड़े जिसे वो स्कॉलर्स कहते हैं उनकी जबान से इसके खिलाफ दिख रहा है। अल्लाह करे लोग मुझसे गैर मुस्लिमों ने कहना शुरू किया, वो लोग जो बहुत खिलाफ थे, अच्छे लोग, वो जो सवाल कर रहे थे, ये बताइए कुरान कैसे पढ़ें। अब आप इतनी चीज़ें बता चुके, हर चीज़ आपकी ठीक निकल के जा रही, हमें बताइए हम कैसे पढ़ें। अरबी तो हमें नहीं आती, और हम उनकी तरफ से पढ़ लेंगे तो फिर वो तो वहीं चले जाएंगे जैसे जैसे वो सब कर रहे हैं। तो फिर बताइए कुरान पढ़ने का। अब ये जब ये दाइया इनमें पैदा होने लगा तो ये दाइया तो पूरी दुनिया में होता अगर हम हर कानून अच्छा रखते सामने कि हमेशा यही सही होगा, इसलिए कि अल्लाह कर दिया, और पिछली चीज़ों में अगर गलती नहीं होती तो वो भी सही ही होता, कुछ चीज़ें अगर गड़बड़ ना करती होती। कुरान में नहीं हो सकी, इसलिए इसी की चीज़ें हमेशा ठीक निकलेंगी। काश इसकी कोशिश कर सके, आप कुरान से जुड़ सके, आप चीज़ें निकालें, मत करिए इसकी परवाह कि कितने बड़े ने क्या कहा था। इसे देख लीजिए कि इन सब उतने बड़ों को बनाने वाले अल्लाह ने क्या कहा। मुकाबला इससे मत करिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और इतने अजीम लोग जो हैं कोई बात उनके खिलाफ कह रहा हूँ या उनकी राय के खिलाफ कह रहा हूँ, इसे मत चेक करिएगा। ये चेक करिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, चाहे अजीम तरीन हो, और उनको पैदा करने वाले ने क्या कहा, और वो जो कुछ कहा था वो महफूज है, वो आपके पास बदला नहीं। ये सबसे बड़ा पैमाना अल्लाह ताला इसकी मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए तो दुनिया खुशामद करके इसको लेगी और उनकी पिटाई लगाएगी जो अमल नहीं कर रहे हैं। एक मुसलमान हो तो हमारे उस्ताद क्या करते थे, मौलाना शमस फरीद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत दफ़ा कहा उन्होंने जुमला कि तुम समझ जाओ तुम्हारी बड़ी पिटाई होती है आज इसलिए कि तुम मुसलमान हो, इसलिए पिटते हो ना। अब एक दिन वो आने वाला है जब ये तुम्हारी पिटाई, यही लोग पीटेंगे तुम्हें, तुम्हारी पिटाई इसलिए करेंगे कि मुसलमान क्यों नहीं, तुम्हारी किस्मत में पिट नहीं रहे, इसलिए उससे पहले खुद समझ लो। बारकल्लाहु लना फिल कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुल करीम।